آج اتوار کا دن تھا، اس لیے سب گھر پر ہی تھے۔ میکال اور آزاد صاحب ابھی لاؤنج میں آ کے بیٹھے تھے، جبکہ گھر کی خواتین کچن میں ناشتے کا انتظام کر رہی تھی۔ اون اور مصطفیٰ جاگنے کے لیے گئے ہوئے تھے جب اعظم صاحب نے ٹی وی آن کر کے اور نیوز چینل لگایا تھا۔ جب کسی اینکر نے شاہ انڈسٹریز کا نام لیا تھا، اعظم صاحب کی انگلیاں چینل بدلتے ہوئے رکی تھی۔ جی ناظرین، جہاں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ملک کے مشہور معروف بزنس مین یارم شاہ، جو شاہ امپائر کے مالک بھی ہیں، دبئی میں کسی لڑکی کے ساتھ ایک ہوٹل کے کمرے میں پائے گئے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ اسکرین پہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ لڑکی کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ ان کی بیوی ہے۔ تحقیق سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ وہ لڑکی کاشف بیگ، جو خود ایک انڈسٹریل ہے، ان کی سب سے چھوٹی بھتیجی ہے۔ نیوز اینکر اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر اقصیٰ بیگم، جو اعظم صاحب اور میکال صاحب کو چائے دینے آئی تھی، نیوز سن کے چائے کے لیے ان کے ہاتھ میں ہی لڑز گئی۔ اعظم صاحب غصے سے کھڑے ہوئے یہ دن دیکھنے کے لیے بڑا کیا تھا یارم کو کہ وہ یہ سب کرتا پھرے۔ موبائل لا کے دے مجھے، میرا اعظم صاحب تیش کے عالم یہاں وہاں چکر لگا رہے تھے۔ چکے شور سن کے امنہ بیگم بھی وہاں آ گئی تھی۔ دیکھیے بھائی صاحب، یہ وقت غصہ کرنے کا نہیں، یارم کو آ لینے دے، ہر کوئی تو بات ہوگی کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، ورنہ ہم بھی اپنے بچوں کو جانتے ہیں کہ وہ کبھی کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے۔ اور یارم تو بالکل بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جس سے اس سے یا پھر ہم سب کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اب تو ہم سے بیٹھے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اون اور مصطفیٰ یوں ہی ڈرائنگ روم میں داخل، وہ اندر عجیب کھچا سا ماحول دیکھ کے حیران ہو، ایک دوسرے کو دیکھتے آگے بڑھے۔ جب نظر ٹی وی پر چلتی بریکنگ نیوز پر پڑی، لو جی، بھائی نے تو اپنا کام کر لیا، مصطفیٰ بھائی چاچو بننے کی تیاری کر لے۔ اون نے مصطفیٰ کے کان میں خسر پسر کی۔ جب اعظم صاحب کی نظر ان دونوں پہ پڑی اور اون سیدھا ہو کے کھڑا ہوا، مصطفیٰ یہ سب کیا ہے؟ کیا تم جانتے تھے پہلے سے اس لڑکی کے بارے میں؟ ان کی تو پکار سیدھا مصطفیٰ کی طرف ہوا تو ایک دم گڑبڑا گیا تھا۔ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا، میں بھائی کو کال کرتا ہوں۔ مصطفیٰ جیب سے موبائل نکالتا وہاں سے رفو چکر ہوا تھا۔ جب اعظم صاحب نے اون کی طرف دیکھا، اون کی طرف ہشمگی نظر سے دیکھا، ارے چاچو، سچ میں مجھے کچھ نہیں پتا، میں دیکھتا ہوں مصطفیٰ بھائی کو یا بھائی کو کال کی یا نہیں۔ اون بھی وہاں سے کسی قدر مصطفیٰ کے کمرے میں بھاگا تھا۔ انہوں نے نام میں سر ہلایا تھا، اقصیٰ بیگم کال کرے اور بلائیے اپنے بیٹی کو واپس گھر آج ہی۔ اعظم صاحب نے ساتھی سے انہیں کہا تھا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ میکال صاحب بھی ان کے پیچھے چل دیے تھے۔ آمنہ بیگم نے اقصیٰ بیگم کے ہاتھ سے چائے کی ٹرے لے کر سینٹرل ٹیبل پر رکھی تھی، ان کو اپنے سامنے اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھایا تھا۔ آپا کیوں پریشان ہو رہے؟ سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، آپ دعا کر، ضرور کوئی وجہ رہی ہوگی جو یارم کو ایسا قدم اٹھانا پڑا۔ میں مصطفیٰ سے کہتی ہوں وہ کال کرتا ہے یارم کو، بس آپ ریلیکس ہیں اور بھائی صاحب کی فکر مت کرے، وقتی غصہ ہی ٹھیک ہو جائیں گے، جلدی ہی میں آپ کے لیے فریش جوس لے کر آتی ہوں۔ آمنہ بیگم بڑی بہن کو دلاسا دیتی کچن کی جانب چل دی تھی، جبکہ اقصیٰ بیگم وہی بیٹھی سوچی تھی کہ ان سے کہاں کوتاہی رہ گئی ان کی تربیت میں، جو آج ان کے اولاد نے انہیں یہ دن دکھایا تھا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہ رہی تھی۔ جہاں ایک طرف ان کے گھر میں خاموشی چھائی تھی، وہیں دوسری طرف بیگ ہاؤس میں بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ عائشہ سب کے لیے دن کا کھانا بنا رہی تھی جب سب لاؤنج میں آ کے بیٹھے تھے۔ رامین میگزین کے صفحے الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب فائق بھی وہاں آیا تھا اور رامین کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر، جبکہ رامین کو اس کا سامنے بیٹھنا کچھ خاص پسند آیا تھا۔ منہ بنا دی عائشہ کی مدد کروانے کچن کی جانب چل دی، جب وہ کھانا بنا چکی تھی، اب صرف روٹیاں ڈالنی باقی تھی۔ آپ بھی جب آپ سے نہیں ہوتا کام تو کیوں کرے؟ ہر اتنا بڑا گھر ہے، ایک کوک تو رکھ ہی سکتے ہیں نا چچا۔ میں بات کروں گی آج ان سے۔ یہ کیا بات ہوئی بلا؟ یہ رامین چپ، خبردار ایسی بات سوچی بھی تو سب کیا کہیں گے، پر بس کھانا ہی تو بناتی ہوں میں، باقی سب تو کام والی کرتی ہے نا۔ چلو جاؤ چچا کو کمرے سے بلا کے لے آؤ، کھانا بننے والا ہے، پھر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یار آپ بھی نہ، اوکے جاتی ہوں۔ رامین منہ بناتی کچن سے باہر نکلی تھی، مگر تب تک کاشف بیگ ہی وہیں آگے ابھی وہ بیٹھی تھی جب سامنے بڑے اخبار کی شاید سوچنے پر ان کی نظر پڑی تھی اور وہ شاکٹ میں تھے۔ ملک کے مایہ ناز بزنس مین یارم شاہ کا انڈسٹریل مالک کاشف بیگ کی بھتیجی کے ساتھ افیئر۔
काशा बेग ने जल्दी से टीवी ऑन किया था, जहाँ हर चैनल पर तकरीबन यही न्यूज़ चल रही थी। रामीन जो अपनी चचा को खाने के लिए बुलाने आई थी, वो भी ये न्यूज़ सुन के साकत हुई थी। आयशा रामीन को कब से आवाज़ें देती, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर वो लाउंज में आई और रामीन को बुद्ध बनने देख के आगे बढ़ी। रामीन कब से आवाज़ें दे रही हूँ, चलो। और ये बुद्ध क्यों बंद कर खड़ी हो, जैसे कोई भूत देख लिया हो, चलो वरना। उसकी बात मुंह में ही रह गई थी जब उसने रामीन को साकल देकर नजरें टीवी की जानब की, जहाँ बार बार एक ही न्यूज़ चल रही थी और न्यूज़ एंकर मिर्च मसाला लगा के बयान कर रहे थे। ये चचा, ये सब क्या, ये क्या कह रहे हैं। आयशा काशफ बेग के पास आई थी, जो शदीद तैश के हाल में मुठियाँ बेंच बैठे थे। दुरिया को काल करो आयशा और मेरी बात करवाओ उसे। फाइक और चची भी वहीं मौजूद थे। उनका हाल भी किसी से मुतलिब ना था। ये चिंतांग भर की लड़की क्या गुल खिला रही है, शक्ल से तो ऐसी मासूम दिख रही थी, तोबा तोबा। और काम देखो, चची अपनी फसादन फितरत के बायस दुरिया को न जाने किन किन अलकाबाज से नवाज चुकी थी, जबकि आयशा अमीर को तो जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं वाला हिसाब था। आयशा, मैंने कहा दुरिया को फ़ोन लगाओ अभी के अभी और मेरी बात करवाओ उसे। जी जी चचा, मैं करती हूँ। आयशा की ज़ुबान लड़खड़ा थी, क्योंकि आज पहली दफ़ा काशफ बेग ने उनसे ऊंची आवाज़ में बात की थी। आयशा दूरी को मुसलसल कॉल करती, मगर नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। वो चचा जान, उसका फ़ोन बंद जा रहा है। आयशा ने नजरें झुकाते हुए उनके अंदेशों को यकीन में बदला था। मेरी पैकिंग करो, मैं शाम के फ्लाइट से दुबई जाऊंगा। पापा, ये तो होना ही था। और डील दे आप इन लड़की को, आर वो यहाँ रह के भी तो पढ़ सकती थी ना। क्या ज़रूरत थी उसे इतनी दूर भेजने की दुबई। फाइल की आखिरी बात सुनकर रामी ने हैरत से आयशा की जानब देखा था और आयशा ने नज़रें झुका ली थी। अभी वो सब उसी सोच में थे कि आखिर हुआ क्या है और आगे क्या होने वाला है। दुरिया लाउंज के दरवाजे से अंदर आती दिखाई दी थी। सबकी एक साथ नजर पे उठी थी और दुरिया अंदर तक काबिल थी, क्योंकि आज उसे सबकी नज़रों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। लोहा की कल मुँह पूरे जहाँ में हमारे मुकाला करके, क्या इसीलिए ही इसको बाहर के मुल्क भेजा था पढ़ने के लिए कि वो ये चांद चढ़ा के आए। दुरिया यूं ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। उसके चची ने वावेला शुरू कर दिया था। रामी और आयशा जो सब समझने की कोशिश कर रही थी, दुरिया को आती देख उसकी जान बड़ी थी, उसे गले से लगाया था। दुरिया आयशा के गले लगते ही रोना शुरू हो गई थी। अरे बीबी की मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो। क्या इसी दिन के लिए बड़ा किया था तुम्हें, ताकि तुम सारे जहाँ में हमें बदनाम करती फिरो। कहती हूँ जिन कदमों से आई उन्हीं कदमों से जाओ। नाक कटवा कर रखती हमारी, अब हम क्या मुंह दिखाएंगे सबको। चची ऊंची आवाज़ में दुरिया को लान तान करती अब अपने कमरे में जा चुकी थी, जबकि काश बेग वहीं सोफे पर सार झुका बैठे थे। क्या क्या ना सोचा था उन्होंने, मगर जालम ने उनके तमाम किए कदर पर पानी फेर दिया था। दुनिया उनकी गुने में सारा के रो रही थी। चचा जान, सच में इस सब में मेरी कोई गलती नहीं। उन्होंने मुझे फोर्स के था, मुझसे पासपोर्ट ले लिया था। आप यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोली, प्लीज़ मेरा यकीन करें। दुरिया रोते हुए उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर, जबकि दुरिया के मुँह से सब सुन के रामी और शाह के सर पे पहाड़ टूटा था। मतलब जो न्यूज़ में चल रहा था वो सब सच था। काशफ बेग ने दुरिया की तरफ हकारत से देखा। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम सच कह रही हो, न जाने क्या क्या गुल खिला के आई हो। तुम उसके साथ चली जाओ मेरी नज़रों के सामने, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। काशफ बेग ने मुंह फेरा था और दुरिया के रोने में और शिद्दत आई थी। प्लीज़ चचा जान, ऐसे मत करें, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अब ऐसे मुंह तो मत फेरिए मेरे लिए तो मेरे बाबा जैसे। आप प्लीज़ मुझे बेशक मार ले, मगर मुंह मत मोड़िए। मैंने मुझसे आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। दुनिया की आखिरी बात में काशफ बेग की आंखें चमकी थी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। तुम्हें जालम शाह से तलाक लेनी होगी। आज ही अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम यहाँ रह सकती हो, वरना आज के बाद तुम्हारा हमसे और अपनी बहनों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। और दुरिया पल भर में साकत हुई थी तलाक, और वो भी जालम से, मगर अगले ही लम्हे उसने अपने आंसू पहुँचे थे। ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँ, मगर प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइए। दुरिया फिर से रो दी थी और काशफ बेग के दिल में लड्डू फूटे थे। आखिर सोने की चिड़िया थी, दुरिया कैसे हाथ से जाने देते। ठीक है, 1-2 दिन तक तलाक के पेपर बन जाएंगे, फिलहाल तुम जाओ अपने कमरे में। आयशा लेके जाओ। दुरिया को काशफ बेग वहाँ से निकल के बाहर चले गए थे, जबकि फाइक एकदम सराहना हंसी हंसते हुए अपने कमरे की जाने बढ़ गया था। दुर्गा फिर से आयशा और अमीन के गले लगी थी। प्लीज़ दुर्गा चुप हो जाओ, अब जो होना था वो तो हो गया ना, तो रोने का फ़ायदा, कमरे में चलो। दुर्गा रोती आयशा और अमीन के साथ उनके मुश्तरका कमरे में
چال دی تھی۔ نہ جانے اب آگے قسمت کیا کھیل کھیلنے والی تھی اس کے ساتھ۔ جیرم گھر پہنچا تو گھر میں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ ابھی جیرم اپنے کمرے کی طرف جانے والی سیڑھیوں پہ پاؤں رکھنے والا تھا جب پیچھے سے اعظم صاحب نے اسے پکار لیا اور وہ وہیں سے واپس مڑ کر ان کی طرف آیا جہاں وہ کھڑے تھے ولی اسے گھور رہے تھے۔ کیا ہوا ڈیڈ، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اتنے دن بعد بیٹا کا لوٹ آپ ہے کہ غصے سے گھورے ہیں؟ جانم کے لہجے کو حساس بشاس بنا تھا۔ بازو پھیلائے ان کے جانب بڑھا مگر اعظم صاحب نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ کیا اسی دن نے تمہیں پڑھایا لکھایا تھا کہ بڑے ہو کے ہوٹلوں میں لڑکیوں کے لیے گھومتے رہو؟ تم یہ تربیت کی ہم نے تمہاری اس دن کے لیے تمہاری ساری خواہشات پوری کی تھی کہ بڑے ہو کے تم پورے زمانے میں ہمارا نام روشن کرتے پھرو۔ اعظم صاحب کی اونچی آواز سے ان کے سب اپنے کمرے میں نکلے تھے اور اقصیٰ بیگم جیرم کے پیچھے کھڑی تھی مگر شوہر کا ادب آڑے آ رہا تھا ورنہ اپنے بیٹی کو گلے لگانے کے لیے وہ ترسی تھی۔ پورے 1 مہینے بعد گھر لوٹا تھا وہ اور اس سال میں وہ جیرم لاگے کہا رہا تھا۔ شکن زدہ اسکائی کلر کی شرٹ کے ساتھ جین پہنے، بال بکھرے، آنکھیں نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ اقصیٰ بیگم کا لہجہ مکایا، ڈیڈ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے نکاح کیا، وہ میری بیوی ہے۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ میں نے آپ سب کو انفارم نہیں کیا، اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں مگر وقت اور حالات ایسے تھے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں آپ کو سب بتانے والا تھا مگر اس ملک کے بچے نے سارا معاملہ خراب کر دیا۔ لیکن میں وعدہ کرتا ہوں ڈیڈ کہ میں سب کچھ پہلے جیسا کر دوں گا۔ بھائی دیکھ رہے ہیں نا جانا بھائی کیسے ڈیفائنڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ میں تو کہتا ہوں آپ بھی ایک ایسی اسپیچ تیار کر لیں، ہر بڑے پاپا کو منانا بھی تو ہے۔ انہوں نے مصباح کے کان میں سرگوشی کی تھی، بیٹا میری چھوڑو، اپنی سوچو، وہ جو عشق کے بو تمہارے سر پہ ناچ ہے نا، میرا نہیں خیال کے جوتے کھائے بنا اتریں گے، اس لیے چپ چاپ کھڑے رہو ورنہ بڑے پاپا کو ابھی تمہاری کارستانیاں بتاتا ہوں، پھر تم بیٹھ کے وضاحتیں کرتے رہنا۔ مصطفیٰ نے بھی حساب برابر کیا تھا اور انہوں نے بیچارہ سا منہ بنا کے سائڈ پہ ہو کے کھڑا ہو گیا تھا اور اس وقت کی حالت پتلی ہوتے دیکھ کے اندر ہی اندر کہہ کے لگا رہا تھا کیونکہ ابھی اونچے کہہ کے وہ فون نہیں کر سکتا تھا، اس کے گلے نہ پڑ جائے۔ یارم کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ کچھ دیر کے اعظم شاہ چپ سے ہو گئے تھے مگر پھر ان کی گمبھیر آواز پورے لاؤنج میں گونجی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ سب تم نے بگاڑا ہے تو اب ٹھیک بھی تم ہی کرو گے۔ 2 دن ہے تمہارے پاس اور میری بہو کو گھر لے کر آؤ گے، ہمیں ملنا ہے اپنی بہو سے۔ ان کی آڑی بات پر جیرم کا دل کیا بنگڑے ڈالے جبکہ انہوں نے باقاعدہ بنگڑا ڈالا تھا۔ آئی لو یو ڈیڈ ریئلی۔ جیرم اپنے ڈیڈ سے گلے ملتا ہوا بولا تو انہوں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ اوئے ہوئے، اوئے بلے بلے، بھابھی آئیں گی، میں تو خوب ڈانس کروں گا، نچ بچا جن نچ والے گانے پہ، اوہو شابا شابا۔ اون باقاعدہ پورے لاؤنج میں بنگڑے ڈالنے لگا تھا جب اعظم صاحب نے اس کے کان سے پکڑ کے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ بڑکو ڈال، تم بھی ذرا اپنی پڑھائی پر توجہ تو سمجھ ہو نا، ورنہ ایسا بندر والا ناچ نچواؤں گا کہ ساری عمر بھولے گا نہیں۔ اعظم شاہ کا اشارہ اون خوب سمجھا تھا اور یہ نہیں بڑے پاپا، میں تو پورا دھیان پڑھائی پہ ہی دے رہا ہوں۔ انہوں نے پر مشکل اپنا کان چھڑوایا اور آمنہ بیگم کے پیچھے چھپ گیا۔ بھائی بیگم بیٹا آیا ہے، گھر ملے گی نہیں یا ایسے ہی دور سے کرتی رہیں گی؟ اعظم شاہ کی بات سن کے اقصیٰ بیگم نے جیرم کو گلے سے لگایا، فرتے جذبات سے ان کی آنکھیں چھلکی تھی۔ اوف، وہ ایک تو آپ عورتوں کے پاس ہی اتنے آنسو آتے کہاں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ہش پاگل، اقصیٰ بیگم نے ایک دب اس کے کندھے پر چیت کی تھی۔ جیرم نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سب سے ملنے لگا اور ایک دفعہ پھر سے اپنے ڈیڈ کے گلے لگا تھا۔ تھینکس ڈیڈ۔ اعظم شاہ نے تھمس اپ کا اشارہ کیا۔ ماما بہت بھوک لگی ہے، پلیز جلدی سے کھانا لگا دے، میں فریش ہو کے آتا ہوں۔ ایک بوجھ تھا جیرم کے کندھے سے سرکا تھا اور فریش ہونے اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ اون مصطفیٰ چپکے سے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ دڑیا رو رو کے رامین اور عائشہ کو اپنے ان گزرے ہوئے 7 دنوں کی روداد سنا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی رو رہی تھی۔ میری گڑیا کچھ نہیں ہوگا، ہاں ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، اور پھر چچا جان نے بھی تو کہا ہے وہ ڈائیورس کروا دیں گے تمہاری، تو تم پریشان مت ہو۔ عائشہ نے اسے گلے سے لگایا تھا۔ نہیں ابھی وہ بہت غصے والے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، انہوں نے مجھے تھپڑ بھی مارا تھا اور میرے لپس پہ کس بھی کی تھی۔ دڑیا تو اپنی نادانی میں بتا رہی جبکہ عائشہ اور رامین ایک دوسرے سے نظریں چرا گئی تھی۔ دیکھو گڑیا، وہ کچھ نہیں کہے گا تمہیں اور میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لا رہی ہوں۔ رامین تم دڑیا کو منہ ہاتھ دھلواؤ جب تک میں ابھی آئی۔
رامین آسمان میں سلاتی دنیا کو لیے واش روم کی جانب چال دی تھی، جبکہ عائشہ کھانے لینے کچن کی طرف مصطفیٰ اور اون ریاب کے کمرے میں داخل ہوئے تھے، لیکن وہ واش روم میں تھا۔ اون مصطفیٰ وہی کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھ کے انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 20 منٹ میں جانب ڈیلے ڈالے ٹروزر میں ہاف سلیوز والی ٹی شرٹ پہنے باہر نکلا تو ان دونوں کو اپنا منتظر پایا۔ تم دونوں یہاں کیا کرے؟ چلو بھاگو، مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے دو۔ یارم انہیں ڈانٹتا یہ بھول چکا تھا کہ اس کے بازو کا سہم کھلا تھا، جس سے وہ دونوں آنکھیں اور منہ کھولے دیکھ رہے تھے۔ یارم نے سوالیہ نظر سے دونوں کی جانب دیکھا، ان کے نظروں کے زاویے کی طرف گاؤں پھر سے پانی پڑنے سے تازہ ہو گیا تھا۔ اسے تکلیف بھی تھی، مگر چپ چاپ دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکالنے لگا۔ بھائی یہ کیا ہوا؟ دونوں کی مشترکہ آواز سے یارم حیرت سے مڑا تھا۔ اوئے الو کپٹو، آہستہ بولو، ابھی تو گھر آئے ہوں، کیا پھر سے باہر نکلوانا ہے؟ یارم نے جلدی سے کمرے کا آدھا کھلا دروازہ بند کیا تھا۔ مگر بھائی یہ ہوا کیسے اور کب؟ اون تو رونے والا ہو گیا تھا، جبکہ مصطفیٰ بھی پریشانی سے اس کے پاس آیا تھا۔ اور ایک کچھ نہیں، اب تمہاری بھابھی کو کتنا تانگ کیا میں نے، تو بس اسی بات کا بدلہ لیا ہے اس نے۔ یارم بات کرتے ہوئے کہیں کھو گیا تھا۔ اون اور مصطفیٰ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر یارم کو، چلیے بھائی ڈاکٹر کے پاس، یہ زیادہ خراب ہو چکا، بس چلیے آپ ابھی۔ اون نے یارم کو زبردستی کھینچا کھانچی سے کمرے سے باہر نکالا تھا، جبکہ آمنہ بیگم کچن سے نکلتی دکھائی دی۔ یارم جلدی سے مصطفیٰ کے پیچھے ہوا تھا۔ ارے تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ یارم بیٹا چلو آ جاؤ، کھانا بنایا ہے، کھا لو پھر آرام کر لینا۔ نہیں، اون نے ایک دم کہا تھا کہ آمنہ بیگم کے ساتھ یارم مصطفیٰ نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ اون گڑ بڑھایا، وہ میرا کہنے کا مطلب تھا کہ ہم آتے ہیں نا، ابھی کچھ دیر میں، بس چھوٹا سا کام ہے، چلیے بھائی۔ انہوں نے کہتے ساتھ ہی تیز سے وہاں سے نکلا۔ یارم مصطفیٰ بھی اس کے پیچھے تیزی سے نکلے کہ کہیں کوئی اور ہی نہ ٹکرا جائے۔ تینوں کو پل بھر میں رفو چکر ہوتے دیکھے آمنہ بیگم نے نفی میں سہ ہلایا اور واپس کچن کی جانب چل دی۔ عائشہ آپ ہی دنیا دبئی گئی تھی کیا؟ ٹرپ کے لیے آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ رات کو دنیا اپنے کمرے میں ہی سونے گئی تھی، چونکہ عائشہ اور رامین اپنے مشترکہ کمرے میں تھی، جب اچانک رامین لیٹتے سے ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ رامین یہ کیا وقت ہے ان سب بات کو، چلو سو جاؤ اب۔ عائشہ اسے بتاتی بھی تو کیا؟ نہیں مجھے بتائیے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے بہت کچھ چھپا رہی ہیں، پلیز صفیہ بتا دینا مجھے کچھ ہوا تھا کیا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا، مگر مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ رامین بات کرتے کرتے آہٹ میں رو پڑی تھی۔ ارے رامین میری جان، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا تم چپ کرو، پرامس میں تم سب بتاؤں گی، لیکن ابھی نہیں، اوکے؟ ابھی تم سو جاؤ ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی، چلو سو جاؤ۔ عائشہ رامین کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں رامین سو چکی جب عائشہ لائٹ آف کرنے اٹھی اور اس کی گود میں رکھی کتاب سے کوئی چیز نکل کے نیچے گری تھی۔ عائشہ نے جلدی سے وہ چیز دوبارہ کتاب میں رکھ کے رامین کی جانب دیکھا تھا اور ایک گہرا سانس لیا تھا، جیسے کوئی چوری کی ہوئی چیز چھپائی ہو۔ عائشہ نے کتاب واپس اپنے وارڈروب کے لاکر میں رکھی تھی اور واپس اپنی جگہ پہ آگے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دل شدت سے کسی کو یاد کرتا اور بات کرنے کا اختیار نہ ہو آپ کے پاس تو کیا کیا جائے؟ تب مصطفیٰ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے بالکونی میں کھڑے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کافی دیر بعد اپنے بیڈ پر آیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھی ڈائری اور پین اٹھایا۔ میرا عشق ہو، تیری ذات ہو، پھر حسن عشق کی بات ہو، کبھی میں ملوں کبھی تم ملے۔ مصطفیٰ ڈائری بند کر کے سائڈ پر رکھتا، پھر سے اسی کے خیال میں کھو گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا عائشہ کو سب بتاتے، وہ اسے کتنا پسند کرتے، مگر پھر یہ ڈر روک لیتا، اگر اس نے منع کر دیا یا اس کی زندگی میں کوئی اور ہوا تو وہ کیسے برداشت کر پائے گا؟ یہ سب سوچ سوچ کے اس کا دماغ شال ہو چکا تھا۔ گھڑی پہ ٹائم دیکھا تھا، صبح کے 4 بجا رہی تھی۔ مصطفیٰ فریش ہو کے نماز پڑھنے مسجد کی جانب چل دیا اور شاید سکون مل جائے۔ صبح کے 9 بجے تک یارم، اون، مصطفیٰ تینوں ڈائننگ ہال میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ اون کو یونیورسٹی جانا تھا، جبکہ یارم مصطفیٰ نے آفس اعظم شاہ میں کالج چار لانچ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آمنہ بیگم اور اقصیٰ بیگم ان کے قریب بیٹھی تھی جب وہ تینوں وہاں چلے آئے۔ اوکے ڈیڈ، ہم جا رہے ہیں آفس، شام کو ملتے ہیں، پھر اللہ حافظ۔ تینوں سب کو سلام کرتے آگے پیچھے نکلے تھے۔ مصطفیٰ اور یارم یوں ہی آفس میں داخل ہوئے۔ سب ورکرز نے یارم کو مڑ کے دیکھا تھا۔ بلیک سویٹ سوٹ پہنے، ہاتھ میں برانڈیڈ بلیک ڈائل والی واچ پہنی، ہاتھ سے موبائل پکڑے دوسرے سے بال سیٹ کرتا ہوا آ رہا تھا، جبکہ مصطفیٰ بھی براؤن اور پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے
डिसेंट सा लग रहा था। यारम ने अपने कैबिन तक आते कुछ लोगों को सरगोशियाँ करते सुना था जो कि यकीनन उसके मुतालिक थे। यारम ने अपने कैबिन में आते साथ उमर को अपने कैबिन में बुलाया था। किसी बोतल की चेन के साथ उमर 2 मिनट बाद ही यारम के सामने खड़ा था। उमर, कल दिन के टाइम एक कॉन्फ्रेंस रखो, सब मीडिया वालों को बुलवा को, एक भी अखबार और टीवी वाला रहना नहीं चाहिए। अब मैं सबको बताऊंगा कि उनने किस के गिरबान में हाथ डाला है। मगर सर इतनी जल्दी सब कुछ? उमर, ये बातों का वक्त नहीं, जाओ कल की तैयारी करो। हाँ, मेरे रूम में एक कारपेट भिजवा दें, अब तुम जा सकते हो। उमर जाम के कैबिन से यूं निकला, सामने से आते काश बेग को देख ठटका। कहाँ है तुम्हारा आवाज़, मुझे मिलना है उसे। काशफ बेग ने उमर से काफ़ी बदतमीजी से बात की थी। सर अभी अभी ऑफिस आए हैं, वो इस वक्त किसी से नहीं मिलते, बाद में आइएगा। उमर जानता था कि जायम इस वक्त किसी सूरत में भी किसी से नहीं मिलता था, इसलिए मैंने कि मगर काशफ बेग उसे सामने से हटाता जायम के कैबिन की तरफ बढ़ गया। रुकिए सर, रुकिए, बात तो सुनिए सर मेरी। उमर काशफ बेग को रोकने की कोशिश करता, उसके पीछे लपका था, मगर तब तक काशफ बेग याम के कैबिन में दाखिल हो चुका था। याम विंडो के पास खड़ा बाहर भागती दौड़ती गाड़ियों को देखकर किसी गहरी सोच में गुम था। जब अपने कैबिन में और दरवाज़ा खुलने और किसी को अंदर आते महसूस किया था, यारम जैसे मुड़ा काशफ बेग होनहार निगाहों उसी पर जमाए हुए था। उमर भी तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ था। सर मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की, मगर ये, यारम ने हाथ खड़ा करके उसे कुछ भी कहने से रोका था। ठीक है उमर, आप जा सकते हैं। बताइए सुसर जी, पहली दफ़ा हमारे ऑफिस में है, कोई चाय नाश्ते का इंतज़ाम करूँ? यारम ने मुस्कुराते उमर को देखा और जाने का इशारा किया तो वो सारा सपा महला था वहाँ से चला गया था। जी तो सुसर साहब आइए ना, बैठिए। आपका ये ऑफिस, ये आप बताओ। और आपकी भतीजी अब बीवी है मेरी। तुम्हारी गलतफहमी, मेरी भतीजी तुम्हारी बीवी बनेगी। ये डिवोर्स पेपर साइन करो जल्दी से। काशफ बेग ने तलाक पेपर यारम के सामने टेबल पर फेंके थे। यारम इस्तेज़ाई हंसी हंसा, और आपको ऐसा क्यों लग रहा है सुसर साहब कि मैं अपनी बीवी को आपके कहने पर तलाक दे दूंगा? यारम ने आबरू उचकाई, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती और मैं अपनी बेटी जैसी भतीजी के साथ कोई जुल्म नहीं होने दूंगा। काशफ बेग ने अपनी तरफ से काफ़ी फिक्रमंदी दिखाई दी, मगर सामने भी यारम शाह था जो ऐसी चालाकियाँ खूब समझता था। वाह, क्या सच में? मगर मैं आपकी इन चिकनी चुपड़ी बात में नहीं आने वाला, जो काट सकते हैं काट ले, क्योंकि यारम शाह मर जाएगा मगर दूर मखनून यारम शाह को तलाक कभी नहीं देगा। ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा ले, बहुत जल्दी अपनी अमानत लेने आऊँगा आपके घर। और अगर आपने मेरी बीवी को ज़रा भी चोट पहुँचाने की कोशिश की, उसे जहनी अजियत दी, तो मैं भूल जाऊँगी कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, बहुत काम करने हैं मुझे। दरवाज़ा वो रहा। यारम ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए साफ लफ्ज़ों में उन्हें गेट आउट कहा था। तुम्हें तो मैं देख लूँगा, तुम जानते नहीं हो। अभी मुझे काशफ बेग गुस्से से फनकारा था। और सुसर जी, अभी देख लीजिए ना, आपके सामने ही तो खड़ा हूँ। यारम ने बाल में हाथ फेरते बात मजाक में उड़ाई थी। काशफ बेग तलाक के पेपर उठा था, वहाँ से निकल गया था और यारम के मुस्कुराते लब एकदम ही सुकड़े थे। मेरी दुनिया को मुझसे अलग करने आए हैं। यारम ने नफरत से सोचा, अपने काम की जान में तवज्जो हुआ।